الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الذي أنزل معه صدق الله العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله جس کی تسبیح سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام ہاتھ جس طرف اٹھ گیا غنی کر دیا موجے بغل سماحت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا لاکھوں اور اس کو جانے جانا حضور جانے ایمان رحمت کائنات و نبی کائنات بہار کائنات حسین کائنات جمیل کائنات جمال کائنات جانے جمال کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ جی کی تسلیم آنے بیت پر آپ جی کے قریب اصحاب پر اور قیامت تک آپ سے وفائیں اور محبتیں کرنے والوں پر اللہ رب العزت کی رحمت آپ مسلسل ضرور کرتے ہیں حضرات کی وقار بڑا اہم ترین مسئلہ آپ احباب کی گوش گزار کرنا ہے پچھلے جمعۃ المبارک کو یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی والذین آمنوا بہ وہ لوگ جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کے اوپر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا وقت وہ تھا کہ جو اس وقت کلمہ پڑھتا تھا وہ تکلیفوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا تھا مشکل مراحل تھے اور اس وقت صحابہ کرام کو تکلیفیں
جاتی تھی، بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن کمال یہ تھا کہ انہوں نے سارا کچھ حضور کے قدموں میں قربان کر دیا۔ انہوں نے یہ بات حضور کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ حضور ہم آروں سے کٹ تو سکتے ہیں لیکن در مصطفیٰ سے ہٹ نہیں سکتے۔ اب یہ قرآن کی ترتیب ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، وہ لوگ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے یعنی کہ صحابہ کرام، وعزروہ، اور جنہوں نے حضور جانے جانا کی تعظیم کی، آپ کی عزت کی، اور ہر چیز سے بڑھ کے اگر محبت کی تو ذات مصطفیٰ سے محبت کی۔ یہ اب قرآن کی ترتیب ہے۔ اللہ رب العزت میں اب قرآن مجید نے یہ چیز واضح طور پہ بتا دی کہ اپنے محبوب کی تعظیم کرنی ہے، یعنی اپنے محبوب حضور جانے جانا کا ادب کرنا ہے۔ اور ادب کتنا کرنا ہے؟ اپنے محبوب جی کا ادب کرنا ہے تو حضور یہ کتنا ادب کرنا ہے یہ قرآن ہی ہمیں بتائے گا۔ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے کہ وَعَزَّرُوهُ، ہر چیز سے بڑھ کے اپنے محبوب کا ادب کرنا ہے۔ اب قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ محبوب کا ادب کرنا ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ جناب حضور جانے جانا کے سامنے جب آپ کا نام آنا تو انگوٹھے چومنے ہیں، یا آپ کے نامی اسم گرامی یا آپ کی ذات کے سامنے اپنے سر کو جھکا لینا ہے یا ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ یہ قرآن نے ہمیں کسی جگہ پہ نہیں بتایا، لیکن یہ عمل صحابہ کرام نے ہمیں کر کے دکھایا کہ جس جگہ سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گزر جاتے تھے، آپ کے قدمین شریفین جس زمین پہ آپ رکھتے تھے، صحابہ کرام اس زمین کا بھی ادب کیا کرتے تھے۔ قرآن نے بس یہ بتایا کہ محبوب کا ادب کرنا ہے، پھر صحابہ کرام نے ادب یوں کیا کہ ہر چیز کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں قربان کر دی۔ پھر کسی چیز کا بھی آپ نے اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے ہمیں یہ پوری زندگی میں کر کے بتایا کہ حضور کا ادب کیسے کرنا ہے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن میں موجود نہیں کیسے کرنا ہے، لیکن فرمایا کہ تم میرے محبوب سے جتنا پیار کرتے رہو گے، جتنی میرے محبوب کی تعظیم کرتے رہو گے، ادب کرتے رہو گے، اتنا ہی تمہارا پیار آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پکا ہوتا رہے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے جس بندے نے بھی محبوب جی کا ادب کیا ہے، رب نے اس کا مقام بلند فرما دیا ہے۔ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جس دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار سے محبت کریں، لیکن ہر چیز سے بڑھ کے محبت نہیں کرنی۔ بخاری شریف کی ہم حدیث اٹھاتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وہ بڑا مشہور آپ کی وہ بات ملتی ہے کہ جس وقت میرے آقا نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور آپ گلی میں جا رہے تھے اور کہا کہ عمر اے بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور جانے جانا کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور میرا مال، میری اولاد، میرے بچے، میرا سب کچھ آپ پہ قربان ہے، لیکن میں اپنی ذات سے بڑھ کے آپ سے محبت نہیں کرتا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک ہر چیز سے بڑھ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔
اللہ نے بس یہ فرمایا کہ خوب تعظیم کرو. آگے ادب پھر یہ صحابہ کرام نے ہمیں کر کے بتایا. حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ تھا دوسرے مولویوں کے ساتھ. تو موضوع تھا جناب والا علم غیب اور نورانیت مصطفیٰ کا موضوع تھا. تو بڑی بڑی لوگ باتیں کرتے رہے. کمال کی بات یہ ہے کہ جسے رب اپنے محبوب کا عشق عطا فرماتا ہے نا، رب اس کا مقدر بلند فرما دیتا ہے. وہ ساری رات قرآن کھولتے اور جناب والا قرآن سے حضور جانے جانا کی جو تعریفیں نہیں تھی وہ نکالتے رہتے. لیکن ان بدبختوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن تو سارے کا سارا محبوب خدا کی جناب والا نعت بن کے تشریف لایا. ہمارے یہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے ساری رات جناب والا قرآن کھولتے اور میرے آقا کی شان بیان کرتے رہتے اور وہ جناب والا نقص نکالتے رہتے. لیکن فتح تو پھر آپ کا مقدر بن چکی. اس لیے ہر بندہ اتنی دیر تک محبوب کا ادب نہیں کر سکتا جتنی دیر تک در مصطفیٰ سے مہر نہیں لگتی. یہ رب کا شکر ادا کریں کہ رب نے ہمیں وہ مسلک عطا فرمایا ہے جو یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حضور تو حضور ہے. اگر میرے آقا کا نام لینے والا بندہ بھی آپ کے سامنے آئے تو اس کے سامنے بھی سر کو جھکا دیا. اور اللہ رب العزت نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کتنا فرمایا. قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورۃ الحجرات، اور یہ خاص طور پہ کریم آقا کے جو حجرے مبارک تھے نا ان کے بارے میں نازل ہوئی. ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 11 حجرے تھے اور ایک میں 13 تھے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ باب السلام سے جب بندہ جنت البقیع کی طرف جاتا ہے تو اس وقت یہاں پہ یہ 12 13 11 سے یا 13 یہ حجرے تھے جہاں پہ کریم آقا ایک رات تشریف فرمایا کرتے تھے. دوسری رات دوسرے حجرے میں، پھر تیسری رات تیسرے حجرے میں اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے کے جاتے تھے. اب رب کو محبوب کا یہ رات کو اٹھ کے صحابیات جو ہماری امہات المؤمنین ہیں ان کے پاس کریم آقا کا جانا رب کو اتنا پسند آیا کہ رب نے اپنے محبوب کے حجرات کے ناز کی قرآن مجید میں سورت نازل فرمائی. ہم جب اپنے لیول پہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم نے وزیر اعظم کا ادب کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، یا ایس ایچ او کا ادب کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، یا ایم پی ایم این ایز کا ادب کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. تو جب ہم یہاں سے ایس ایچ او کے کمرے میں جاتے ہیں تو ہمیں کانسٹیبل بتاتا ہے کہ جناب اس کے دربار کا ادب یہ ہے کہ اس کے سامنے نیچی آواز میں بات کرنی ہے. یہ ادب سکھایا جاتا ہے کہ ادب کیسے کرنا ہے. جب ہم صدر ہاؤس میں جاتے ہیں تو ہمیں وزیر اعظم بتاتا ہے کہ وزیر اعظم بتاتا ہے صدر کا کیسے ادب کرنا ہے. وزیر اعظم کے ساتھ جا کے بات کرتے ہیں تو اس کے سیکرٹری بتاتے ہیں کہ تم نے وزیر اعظم کا ادب کیسے کرنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ بڑے بندے کا ادب چھوٹا بندہ سکھاتا ہے. لیکن قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے اوپر، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی باری آتی ہے تو جناب والا ہمیں صحابہ کرام نے بتایا، لیکن سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ تمہیں خدا بتائے گا کہ رب کائنات کا تم نے ادب کیسے کرنا. فرمایا وَعَزَّرُوهُ، ہر چیز سے بڑھ کے جب تم محبوب کا ادب کرو گے تو پھر تمہارے پاس ایک ایمان کی کسوٹی رکھ دی جائے گی. جب تمہارا ادب محبوب جی کے مقابلے میں تم ادب ہر چیز سے بڑھ کے کرو گے تو پھر تمہارے ایمان کا جو لیول ہے وہ رب کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے گا. یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی سب سے بڑی بات ہے کہ یہ صحابہ کرام نے ہمیں کر کے دکھایا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہم نے کیسے کرنا ہے. سورۃ حجرات کے اندر نا اللہ رب العزت نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے صحابہ کرام کو مخاطب کیا جا رہا ہے. آج کا مسلمان اور صحابہ کرام کا ایمان بڑا بلند تھا. صحابہ کرام کے مقابلے میں میرا اور آپ کا ایمان رتی برابر بھی نہیں. لیکن جس وقت یہ آیت نازل ہوئی نا اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
اے ایمان والو تم نے اپنی آواز کو محبوب کی آواز سے بلند نہیں کرنا. یہ میں ہاتھ کا اشارہ کرنے لگا ہوں، ایک طرف ہے آواز، دوسری طرف ہے حضور جانے جانا کی ذات مبارکہ. ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں، بس سمجھانا چاہتا ہوں. فرمایا کہ ایک طرف محبوب کی ذات ہے، یہ محبوب کی ذات ہے تو تمہاری جو آواز ہے لا ترفعوا اصواتکم، اس سے اونچی نہیں ہونی چاہیے. اونچی تو دور کی بات ہے، برابر بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ محبوب کی آواز سے تمہاری آواز کم ہونی چاہیے، محبوب کی آواز اونچی ہونی چاہیے. فرمایا اگر اونچی ہو گئی تو تمہارے اعمال بھی برابر ختم ہو جائیں گے، اگر برابر ہو جائے گی تو تمہارے عمل بھی ختم ہو جائیں گے. فرمایا لا ترفعوا اصواتکم، محبوب کے برابر تم نے آواز بھی نہیں کرنی. وہ رب 70 ارب ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے، وہ کافر کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرے محبوب کی آواز کے برابر بھی تمہاری آواز ہو گئی، ہر چیز سے بڑھ کے میں تم سے پیار کرتا ہوں، لیکن اگر آواز برابر ہو گئی تو تمہارے سارے عمل ضائع کر دوں گا. عمل ضائع کرنے کے بعد تمہارا ایمان بھی تم سے چھین لوں گا. یہ صحابہ کرام کو رب مخاطب فرما رہا ہے. لیکن آج کے دور میں بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو خدا اپنے محبوب کی آواز میں برابری برداشت نہیں کرتا، آواز میں جو بول رہا ہوں یہ اور ہے، میری ذات اور ہے. آپ بولے کہ آپ کی آواز اور ہے، ذات آپ کی دور اور ہے. آواز اور ذات میں فرق ہے. رب آواز کی برابری برداشت نہیں کرتا، کہتا ہے کہ اگر آواز میرے محبوب کی آواز سے زیادہ ہو گئی تو تمہارے عمل ضائع کر دوں گا. اہل سنت کے غیور دوستوں میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، جو رب خدا اللہ اکبر سب سے بڑی ذات رب کی ہے، وہ اپنے محبوب کی آواز کی برابری برداشت نہیں کرتا تو وہ اپنے محبوب کی ذات کی برابری کیسے برداشت کرے گا؟ جو آج کے لوگ آج کے دور میں یہ ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے یا لوگوں میں یہ باتیں مشہور کرتا پھرے کہ جناب والا حضور کو تو یہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا اور حضور جانے جانا تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو وہ اپنے عملوں کی طرف دیکھے کہ جو رب صحابہ کرام کو یہ فرما رہا ہے. ہم تو ادب کرتے ہیں نا، تو ہم جناب والا حضور جانے جانا کے نام کے سامنے سر کو جھکائیں، انگوٹھے چومیں تو ہمارے اوپر شرک کے فتوے لگتے ہیں. صحابہ کرام نے تو حضور جانے جانا کا پیشاب مبارک بھی پی لیا تھا. ادب تھا، تعظیم تھی، انہیں پتا تھا کہ جتنا ہم حضور سے پیار کریں گے رب ہمارے مقدروں کو اتنا بلند فرما دیتا. وہ صحابہ کرام کا تقوی بڑا تھا، اس کے باوجود بھی رب کائنات نے فرمایا کیا میرے محبوب کے غلاموں، انبیاء رسول کے بعد اگر کسی کا فضیلت میں درجہ بلند ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں. ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ محبوب کی آواز کے برابر بھی تم نے آواز نہیں کرنی. تو جو آواز کے برابر تو دور کی بات ہے، میرے آقا کی ذات کے بارے میں بات کرے اور یہ کہے کہ انہیں تو جناب والا کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہے، انہیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ ذرا تصور کرے اور دیکھے. اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا عمل بھی ضائع کر دوں گا. لا تشعرون سے شعور بھی نہیں ہوگا، عمل ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان بھی میں اس سے چھین لوں. بتائیں پھر ہم نے ساری زندگی کیا وفائیں کی؟ کم از کم حضور سے یہ وفا کریں کہ آپ کی ذات کے بارے میں ہر چیز سے بڑھ کے پیار کریں. بندہ حج کرتا ہے نا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ کہ اے محبوب کے غلاموں حج کرو عمرہ کرو. باتوں کی سمجھ لگ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہ بولو سبحان اللہ. جب سنتے ہو تھوڑے سے جاگو وہاں پھر آپ سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے محبوب کے غلاموں حج کرو، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لیکن طریقہ نہیں بتایا. طریقہ پوچھنے تو در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. باتوں کی سمجھ لگ رہی ہے؟ فرمایا جی نماز ادا کرنی ہے، یہ نہیں بتایا کیسے کرنی ہے.
بلکہ فرمایا کہ محبوب کے پاس چلے جاؤ. زکوٰۃ دینی ہے، کیسے دینی ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے، بتایا نہیں کیسے دینی ہے، بلکہ فرمایا محبوب کے پاس چلے جاؤ. لیکن اس کے باوجود سارا طریقہ ہمیں محبوب بتا رہے ہیں. ہم نماز ادا کرتے ہیں، اگر نماز میں کوئی ہم چیز چھوڑ دیتے ہیں، سجدہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم جناب والا 4 رکعت والی نماز میں فاتحہ کے بعد آگے پھر کوئی سورت ملا لیتے ہیں، غلطی کر لیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے تم میری عبادت کر رہے ہو. تم جناب والا آخری رکعت میں تشہد کے اوپر جب بیٹھو، تشہد میں بیٹھو، تو تم جناب والا سجدہ صاحب کرو، میں تمہاری نماز کو قبول فرما لوں گا. اگر تم حج کرتے ہو، حج کے درمیان کوئی رکن چھوڑ جاتا ہے، تم جناب والا اس کے بدلے میں بکرا دے دو، میں تمہارا حج عمرہ قبول فرما لوں گا. اگر زکوٰۃ تو نے 2020 میں نہیں دی، کوئی وجہ بن گئی ہے، 21 میں دے لو، 22 میں دے لو، تو جناب والا تمہاری میں زکوٰۃ قبول کر لوں گا. فرمایا ہر چیز جو تم غلط کرو، نماز قضا کر لو، اگر دوبارہ کرو پڑھو تو میں اس کی معافی دے دوں گا. ہم نے نماز چھوڑنی نہیں، لیکن اگر چھوٹ جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی معافی میں دے دوں گا. لیکن اگر میرے محبوب کی ذات کی بات آ جاتی ہے تو پھر تمہیں مولوی نہیں بتائے گا کہ تم نے محبوب کا ادب کیسے کرنا ہے. فرمایا پھر تمہیں اللہ رب العزت سے پوچھنا پڑے گا. اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّي روح، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے مال، ہر چیز سے بڑھ کے محبوب سے محبت کرو، محبوب کا ادب کرو. جب تم محبوب کا ادب کرو گے رب تمہاری ساری باتوں کو قبول فرما لے گا. سبحان اللہ. اونچا بولے جی سبحان اللہ. آج تو مولوی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے حج کرنے چلے جاؤ اور تمہیں مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں جناب ایسے عقیدے کو اوپر جو لوگ چل رہے ہیں انہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے. کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے حج کرنے تو اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ مدینے کیا لینے جاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بابا ہم حج تو مکہ میں کرتے ہیں، لیکن قبولیت کی سٹیمپ لگانے کے لیے در مصطفیٰ پہ چلے جاتے ہیں. قبول کروانے کے لیے ہم در مصطفیٰ پہ چلے جاتے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں مدینہ میں کیا رکھا ہے، ان کے استاذ میں ادب نہیں ہے، انہوں نے جن سے پڑھا ہے انہوں نے در مصطفیٰ کا ادب نہیں کیا. آئیں ہمارے پاس بیٹھیں، جامع ترمذی اٹھائیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. قیامت کا دن ہوگا، کئی لوگوں کو ان کے روزے، ان کے حج، ان کی نمازیں، ان کی زکاتیں بخشوائیں گی. فرمایا جس نے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی ہوگی لوگوں کو ان کی نمازیں بخشوا رہی ہوگی، جس نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ میرے روزے کی زیارت کی ہوگی، فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ کے میں اسے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں. لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ مدینہ میں کیا رکھا ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، جس نے میری قبر مبارک کی زیارت کی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہے. اب ہے قول نبی قول خدا، قرآن نہ بدلا جائے گا، فرمان نہ بدلا جائے گا. اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفا علی. فرمایا جو یہاں سے چلا گیا اور مکہ میں جا کے حج تو کر لیا، اگر وہ میرے دربار میرے مدینہ میں نہیں آیا تو فرمایا فقد جفا علی، اس نے میرے اوپر ظلم و ستم کیا. اب لوگ یہ تو بڑا کہتے ہیں، میں نے نا مجھے وہ بڑی بات یاد ہے کہ یہ بوٹر شریف کے بابا جی تھے، تو وہ بڑی محبت کرتے تھے، یقیناً ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی آقا کے نام کے اوپر مچلتے ہیں. اس بابا جی نے نا ہمارے قاری صاحب کو بیٹھ کے بات سنائی، ہم اس وقت پڑھا کرتے تھے، اور یقین مانے کہ وہ بابا جی کی بات ہر وقت نا سامنے آتی ہے تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے تو رب ان کو اجر بھی عطا فرمائے گا. وہ بابا جی کہتے ہیں کہ میرے گاؤں میں سے نا ایک بندہ چلا گیا حج کرنے، تو وہ حج کر کے جب واپسی آیا تو مجھے بڑی خوشی تھی کہ یار یہ بندہ مکہ گیا ہے، ادھر اس نے حرم شریف کا طواف کیا ہے،
تو سب سے بڑھ کے یہ خوشی تھی کہ یہ کریم آقا علیہ السلام و سلام کے در اقدس پہ گیا ہے. اس نے مدینہ شریف کی جو عظیم گلیاں ہیں ادھر چل کے آیا ہے. اس نے جناب والا کریم آقا علیہ السلام و سلام کی مسجد نبوی کے بوسے لیے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نا اس وجہ سے نا میں نے اس کی دعوت کی. میں نے کہا کہ میرے گھر آؤ, میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں اور نا میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. کہتے ہیں کہ وہ نا جب آیا اگلے دن اسے میں نے دعوت دی تو میرے گھر آ گیا. بابا جی کے عشق پہ قربان جاؤں, میرا اب بھی دل کرتا ہے اس بابا جی کو ملوں. کہتے ہیں کہ جناب والا وہ میرا بندہ نا میرے گھر آیا تو میں نے جس وقت آ کے بیٹھا نا تو میں نے کھانا بھی بنایا, تو پانی وغیرہ بنایا, سب کچھ میں نے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کھانا نہیں کھانا, بس نا میرے لیے چائے لے کے آؤ. تو میں نے چائے لا کے نا تو اس کے آگے رکھی. تو میں نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو قدم کریم آقا کے شہر مبارک میں لگے ہیں میں ان قدموں کا بوسہ لوں. محبت ہو تو ایسی ہو, محبت تو ہر کوئی کرتا ہے. کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ جن آنکھوں سے تو نے در مصطفیٰ کو دیکھا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں ان آنکھوں کو چوم لوں. کہتے ہیں کہ میں کہتا رہا کہ جن ہاتھوں کے ساتھ تو نے مسجد نبوی کو چھوا ہے میں ان ہاتھوں کے بوسے لوں. میں اپنی محبت پیش کر رہا ہوں. تو اس نے کہا جی نہیں جی, ہم تو مکے گئے تھے تو مدینے تو ہم گئے نہیں, ہم تو مکے سے حج کر کے واپسی آ گئے ہیں. بابا جی کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں نے نا وہ چائے پی رہا تھا, میں نے وہ چائے اس سے چھینی اور اس کا پکڑا بازو, میں نے اسے بازو پکڑ کے مارا دھکا. میں نے کہا جو در مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ میرا بھی کچھ نہیں لگتا. کہتے ہیں میں نے کھانا پکایا تھا, چائے بنائی تھی, میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ یہ بدبخت کے سامنے میں نے سب کچھ رکھا ہے, اب یہ سارے کا سارا باہر پھینک دو. میرے گھر والوں نے کہا کتوں کو ڈال دو. میں نے کہا جو در مصطفیٰ سے تو دکار دیا جاتا ہے وہ کتے بھی اسے پسند نہیں کرتے. میں کہتا ہوں عشق ہو تو ایسا ہو. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس سے ابھی یہ حج کے بعد وقت آئے گا نا تو لوگ روکیں گے کہ وہاں پہ کیا رکھا ہے. ان کو یہ بات بتانی ہے منظار قبری وجبت لہ شفاعتی, کہ کریم آقا نے فرمایا جس نے میرے در اقدس کی زیارت کی پھر اسے گھبرانے اور پریشانی کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا اس کا دامن پکڑ کے اسے ساتھ میں جنت میں لے کے چلا جاؤں. اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس وقت قرآن ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانا ہے تو جا کے دستک نہیں دینی. جب محبوب جی کے پاس کوئی مسئلہ لے کے جانا ہے تو جا کے دستک نہیں دینی. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دستک دینے کی وجہ سے محبوب خدا کے آرام میں خلل آ جائے. فرمایا جا کے نا ایسے یہ جو ہم دستک دیتے ہیں دستک بھی نہیں دینی, بلکہ تم نے جا کے دروازے کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ لینا ہے, دروازے کے اوپر ہاتھ رکھ لینا ہے, دستک نہیں دینی. اب 18ویں سپارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو جا کے دستک دو تاکہ اہل خانہ اگر کسی بھی حالت میں ہے تو وہ سیدھے پدرے ہو جائیں کہ کوئی بندہ باہر سے آیا ہے. اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کسی کے گھر جاؤ 18ویں سپارے میں تو جا کے دستک دو. تو دوسری جگہ پہ فرماتا ہے کہ جب محبوب خدا کے حجرات کے پاس جاؤ تو جا کے دستک نہیں دینی. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے. ایک طرف تو فرماتا ہے کہ جب کسی کے گھر جانا جا کے دستک دینی ہے, اور دوسری جگہ تو فرما رہا ہے کہ جب کریم آقا کی بارگاہ میں جانا ہے تو جا کے دستک نہیں دینی بلکہ کھڑے ہو جانا ہے. فرمایا یہ جو دستک دینے کا معاملہ ہے یہ دنیا کے لیے کہہ رہا ہوں, اور یہ جو جا کے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے یہ در مصطفیٰ کی بات بتا رہا ہوں. تو کہا حضور کرنا کیا ہے, یا باری تعالیٰ کرنا کیا ہے. فرمایا کہ جا کے ہاتھ رکھنا ہے اور اپنے سر کو جھکا کے کہنا ہے یا نبی سلام علیکم. فرمایا دستک تو اس بندے کو بتانے کے لیے دی جاتی ہے جو بندہ باخبر نہیں ہوتا, جسے خبر نہیں ہوتی, اس کو جا کے اس لیے دستک دی جاتی ہے جا کے پتہ چلے دروازے کے اوپر کون ہے,
تو فرمایا تم محبوب خدا کے دروازے پہ دستک دو گے، وہ محبوب خدا جو تمہیں جبریل امین کی بھی خبر دیتا ہے، وہ محبوب خدا جو مکان لا مکان تک ہر چیز کی خبر دیتا ہے۔ اگر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں اپنے حجرے مبارک میں بیٹھ کے حضرت جبریل امین کی خبر دیتے ہیں تو میرے آقا کو یہ بھی پتا ہے میرے حجرے کے بعد ابو ہریرہ تشریف فرما ہے، میرے کریم آقا کو یہ بھی پتا ہے کہ آج میرے حجرے کے بعد ابو بکر صدیق آئے بیٹھے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کا خبر، ہر چیز آپ جانتے ہیں، اسی لیے تو صحابہ کرام نے اتنا ادب کیا، کوئی چیز بھی آپ سے چھپی نہیں ہے۔ آپ بتائیں جی، اسلامیات کا سوال ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کتنے سال میں کیا تھا؟ 40 سال میں، بولیں جی، تو اتنا تو کم از کم پتا ہونا چاہیے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، اور آپ کا جس وقت بظاہر وصال مبارک ہوا تو آپ کی عمر تھی 63 برس۔ اس درمیان میں 23 سال گزرتے ہیں، ان 23 سالوں کے اندر 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ مبارک پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، کم و بیش، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس وقت ملک شام، مصر، ایران، پوری دنیا میں صحابہ کرام گھومے، اور ظاہر ہے بندہ اپنا دین دھرم چھوڑ کے اگر کسی دوسرے دین میں جاتا تو بندے کے ذہن میں سوال بھی ہوتے ہیں۔ تو بات بڑی قابل غور ہے کہ اتنے 23 سال کے عرصے میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام تھے، تو آپ سوچیں صحابہ کرام نے کتنے سوال کیے ہوں۔ ظاہر ہے جس نے کلمہ پڑھا سوال تو بنتا ہے، لیکن بندہ سوچے کہ اتنے صحابہ نے 23 سال کے عرصے میں حضور جانا کی بارگاہ میں کتنے سوال رکھے ہوں گے۔ اب ہم ہیں نا، تو اللہ رب العزت نے حضور جانے کی غلامی نصیب فرمائی، دین ہم نے پڑھا، اب بڑے لوگ ہیں ہم سے سوال پوچھتے ہیں، اب ہمیں کوئی دارالافتاء کا مفتی مل جائے تو ہم جناب والا اس کے سامنے سوال پہ سوال رکھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے، تاکہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمیں کوئی مفتی مل جائے تو ہم سوال پہ سوال کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے 23 سال کے عرصے میں کتنے سوال کیے؟ تو یہ بات لکھی گئی ہے کہ صحابہ کرام نے 23 سال کے عرصے میں حضور جانا سے صرف 15 یا 16 سوال کیے تھے بس۔ تو بابا اتنے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان کیسے ہوئے؟ سوال صرف 16 یا 17 کیے تھے، 15، 16 یا 17 کیے تھے۔ تو اس کا جواب لکھا ہے، اٹھائیں جامع ترمذی، فرمایا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی دور سے غلام آتا تھا، اسے بتانے کی ضرورت نہیں رہتی تھی، میرے آقا خود ہی بتا دیا کرتے تھے یہ کیا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ میرے آقا کو حضور نے ہر چیز عطا فرما دی تھی، اللہ رب العزت نے حضور جانا کو ہر چیز عطا فرما دی تھی۔ ہوتا ہے نا بندہ سوال پوچھتا ہے، لیکن کریم آقا کو وہ علم نور عطا فرمایا، وہ علم اعلیٰ عطا فرمایا کہ صحابہ حضور کے سامنے بیٹھتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوال کا جواب دیتے تھے۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی کے اندر اس بات کو نقل کیا گیا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آخری حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو حضور کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کا خبر نہیں، علم نہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت وابصہ آئے تو دور آ کے بیٹھ گئے، میرے آقا نے فرمایا ادنو یا وابصہ، اے وابصہ اٹھو میرے قریب آؤ۔ کہتے ہیں میں اٹھا، تھوڑا قریب آیا، پھر میرے آقا نے فرمایا ادنو یا وابصہ، اے وابصہ اٹھو اور میرے قریب آؤ۔ میں تھوڑا اور قریب آیا، ابھی درمیان میں فرق تھا، میرے آقا نے فرمایا ادنو، ذرا اور قریب آ جاؤ۔ حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اپنے مقدروں پہ قربان جاؤں، میرے گھٹنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ بس ہوں گے۔ اور کتنا وہ خوش نصیب بندہ ہے جسے کریم آقا کے جسم کے ساتھ لگنے کا موقع حاصل ہو گیا۔
کہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وابسہ تم اپنے ذہن میں کوئی سوال سوچ کے آئے ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وابسہ جو تم پوچھنے آئے ہو وہ تم بتاؤ گے کہ یا میں بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا۔ میں نے کہا حضور میں تو ناقص ہوں، آپ کی زبان تو وحی یوحا والی زبان ہے، آپ تو ہر چیز جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیں کہ میں کیا پوچھنے آیا ہوں۔ تو سنیں میرے آقا کے غلاموں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وابسہ جب تم اپنے گھر میں بیٹھے تھے تو تم نے یہ دل میں نیت کی تھی کہ آج میں حضور جانا کی بارگاہ میں جاؤں گا اور جا کے پوچھوں گا حضور یہ بتائیں یہ نیکی کیا ہوتی ہے اور گناہ کیا ہوتا ہے، یہ نیکی کیا ہوتی ہے اور گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو عرض کرنے لگے جی حضور میرے ذہن میں یہی بات ہے، میرے من میں یہی بات ہے۔ گوار سے گھڑی نے بڑا مشہور ترجمہ کیا تھا نا کہ ڈٹھے بھر کو قرآن کے کھول سارے، تیری شان جا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہلا رات دنے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ کہتے ہیں کہ حضور ہر چیز جانتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم نیکی اور برائی کے بارے میں جاننے آئے ہو؟ جی حضور میرا یہی سوال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نیکی وہ ہے جو کرنے کے بعد تمہیں سکون ملے تو تم جان لو کہ میں نے جو نیکی کی تھی وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے، اور گناہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہارا دل کھٹکے، تمہارا دل پریشان ہو جائے تو تم اس بات کو سمجھ لو کہ جو میں نے کام کیا وہ رب کے حضور قبول نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میرا سوال قبول ہو گیا، منظور ہو گیا۔ میں نے کہا حضور آپ نے جواب عطا فرما دیا۔ میرے آقا نے فرمایا تم ایک سوال میری بارگاہ میں لے کے آئے تھے، اب ایک جواب اور میں دینے لگا ہوں، جاؤ اپنے گلی محلے میں چلے جاؤ اور جا کے اپنی نسل در نسل کو پیغام دے دو کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنی نمازوں، روزے اور زکوٰۃ اور حج اور عمل صالح کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اس کو محمد مصطفیٰ دامن پکڑ کے جنت میں ساتھ لیں گے۔ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو یہ عزتیں عطا فرما رہے ہیں، یہ خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ تم سارے کام کرنا جو تم نے محبوب کا ادب کیا ہے اس کا صلہ رب تمہیں دنیا میں بھی یہ دے گا کہ تمہارے دنیا میں بھی چرچے بلند ہوگے، کل قیامت کے دن بھی جو آپ کی نسبت کا ادب کرے گا رب اس کی بے حساب مغفرت فرمائے گا۔ اللہ رب العزت حضور جانا کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے نام نامی اس میں گرامی کے اوپر بچنے کا جذبہ اور ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا